نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد وقال تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وقال تعالی فی یوم آخر انما الصدقات للفقراء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مومن اقوی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اسلام، محترم نوجوانان ملت اسلامیہ اور میری امت کی پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکر و احسان ہے اس رب کریم کا جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر عظیم مخلوق بنا کر پیدا فرمایا۔ درود و سلام تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ، شافی محشر، ساقی کوثر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا۔ محترم حضرات گرامی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مہینہ ہمارے آنکھوں سے اوجل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ تیسرا عشرہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے، کچھ ہی دن اس کے باقی ہیں۔ یہ مبارک عشرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ صبح و شام جہنم سے ایک قیدی کو رہا کرتے ہیں۔ یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ یہ اس عشرے کے اندر ایک عظیم رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے قرآن مجید کا نزول ہوا اور اسے مکمل کیا گیا۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا توحید، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آج اسی کے تعلق سے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند خصوصی اہم باتیں آپ حضرات کے گوش و گوار کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چھوٹی سی آواز کو آخری لمحوں تک سماعت فرمائیں اور اسے اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے مومن کی پکار کو جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور جو ہے میرے چینل کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دوست و احباب میں اس کا چرچا ولولہ کریں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، تیسرا فرض جو ہے اس سال میں ایک مرتبہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ ان لوگوں کو ادا کرنا ہے جو اللہ نے انہیں مال سے نوازا ہے، جسے اسلام میں صاحب نصاب کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی ہے پاکی حاصل کرنے کی، جیسا کہ الطہر نصف الایمان کہا گیا، جسم کی پاکی آدھا ایمان ہے، اسی طرح سے مال کی پاکی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکام کو نازل فرمایا، اور اسے شرط لگائی کہ جو میرا بندہ، میں جسے مال سے نوازا ہوں، اس پر فرض ہے کہ اس کا زکوٰۃ اور اس مال کو پاک کرے، سال میں ایک مرتبہ اس کا جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے غربا میں اس مال کی زکوٰۃ نکالیں اور جو ہے غریب اور مسکین کو وہ ادا کریں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی طرح سے جس طرح سے میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمانے کا شرف حاصل کیا ہوں، ایک اقیم الصلاۃ
واتوا الزکا، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دوسری آیت میں انما الصدقات للفقراء، صدقہ جو ہے فقراؤں کا حصہ ہے۔ اب صدقۃ الفطرے کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے میں جو ہے زکوٰۃ کے تعلق سے چند اہم ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ صاحب نصاب جو ہے اسلام کے اندر وہ شخص ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے دو چیزوں پر مستحق تھی، سونا اور چاندی۔ جس شخص کے پاس 20 دینار موجود تھے اور جس شخص کے پاس 200 درہم موجود تھے، وہ شخص صاحب نصاب کہلاتے تھے۔ دینار سونے کا ہوتا اور درہم چاندی کا ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت کے حساب سے آج کے حساب میں 20 دینار کا جو ہے وزن آج کے حساب سے 7.5 تولے سونے کے مقابل ہوتا ہے، اور 200 درہم کا وزن 52.5 تولے چاندی کے مقابل ہوتا ہے آج کے دور کا۔ لیکن آج کل جو درہم دینار چل رہے ہیں وہ پیپر کاغذ کے ہیں، وہ نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کا موقع پر تھے، جب احکام زکوٰۃ نازل ہوئے۔ اس وقت کی بات، آج سے 1400 سال قبل کی جو احکامات تھے، اس وقت حدیث میں آپ کو 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے سونے کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، دینار اور درہم کا ملے گا۔ لیکن علماء فقہ نے جو ہے اسے تعلیق کر کے جو ہے آج کے دور کے حساب سے سونے اور چاندی کو جو ہے مستحب فرمایا۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا اس کے بالمقابل اس کا پیسہ اور 52.5 تولے چاندی اس کے بالمقابل اس کا پیسہ، آپ یہ نہ سمجھے کہ دونوں موجود ہوں اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ نہیں میرے محترم بزرگوں دوستو، کسی ایک کا واجب، کسی کا ایک کا موجود ہونا، اس پر آپ پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ شرائط کے اعتبار سے اس پر 1 سال کا گزرنا اسلام کے اندر شرط ہے۔ مطلب آج آپ کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہو اور اس کے دن کے حساب سے 1 سال گزر گیا، اور رمضان کے ایسے ہی دن میں آپ کے پاس وہ پیسہ موجود ہے، سونا موجود ہے، تو اس پر آپ کو 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ہوگا، یعنی 1 لاکھ پر 2,500 روپے اس کا زکوٰۃ نکلے گا۔ مختصراً طور پر میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھتا چلوں تاکہ میرا ویڈیو طویل نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کا بالمقابل پیسہ ہے، اس کے اوپر 1 سال گزر گیا، تو اس پر جو ہے آپ اس پیسوں کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا 40واں حصہ۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ ہو گیا سونا اور چاندی کا زکوٰۃ کا حساب۔ دوسرا جو ہے چالتی آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے جس سے لینا اور دینا کرتے ہیں، مطلب آپ کے پاس ابھی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے آ گیا، اور وہ پیسہ اگر جس میں آپ کو کوئی قرض دینا ہے یا کوئی قرض آپ سے لینا ہے، آپ یا پیسہ کسی کے پاس قرض ہے، تو وہ قرض کے اوپر جو ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ قرض آئے گا، تو آنے کے بعد اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ دوسرا مسئلہ، اور جو آپ جو ہے تجارتی کاروبار کر رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا بنڈوال ہے کہ آپ اس کی جو ہے روز مرہ کی زندگی میں اس کے اخراجات نکال کر آپ کا بچت ہے، جتنا آپ کے پاس سونا 52.5 تولے چاندی کے بالمقابل پیسہ جو ہے موجود ہے، وہ اس کے اوپر 1 سال گزر گیا تو آپ پر اس پر بھی زکوٰۃ آپ پر واجب ہو جائے گا۔ یہ چند مسائل زکوٰۃ کے ہو گئے۔ خاص کر رمضان ہی میں کیوں آپ کو ادا کرنا ہوگا؟ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ایسا کوئی جو ہے اسلام میں شرط نہیں ہے، بلکہ جو ہے جب آپ کا دن 1 سال مکمل ہو گیا، غیر رمضان میں بھی اگر مکمل ہو گیا تو آپ کو دینا لازم ہوگا۔ لیکن رمضان ہی میں لوگ اس لیے دیا کرتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ ہے،
اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ خاصہ نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس کا اجر دیا جاتا ہے، اور خاص کر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کے بدلے ایک فرض کا ثواب دیتے ہیں، اور ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک نیکی کے عوض 1 پیسہ اگر آپ خیرات کریں گے تو اس مہینے میں آپ کو 70 پیسے خیرات کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اس لیے جو ہے مختصراً طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ عامہ جو ہے دیتی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے؟ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟ جن حضرات کے پاس یہ 52.5 تولے سونا، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے بالمقابل پیسہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ لوگ اس کے لینے کے مستحق ہے۔ سید کو زکوٰۃ نہ دیا جائے، باپ اپنے بیٹا باپ کو نہ دیتا ہے، نہ دینا ہے، ماں کو نہ دینا ہے، دادا دادی پوتا پوتی ان حضرات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ بے بھائی اپنی جو ہے غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اپنے خیش و اقارب میں، خاص رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں جو مفلس ہے، نادر ہے، ان کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مدارس دینیاں جہاں پر کھانے پینے کا انتظام موجود ہے اور ان کو دوسرا ذریعہ نہیں ہے، وہ چندے ہی کے عوض و مدرسہ چلتا ہے، تو ایسی جگہ بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یاد رکھیں، جس جگہ پر ایسے مدارس موجود ہیں، وہ حضرات جو پیسہ باہر سے مدرسے کے نام پر لے کر اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، اپنے رہائشی کی مکانات بنا رہے ہیں، کاروں میں گھوم رہے ہیں، ایسے مدارس کو دینا آپ کو جائز نہیں ہے، اس کا ثواب آپ کو ملتا بھی نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کے تعلق سے چند باتیں ہو گئی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صدقۃ الفطر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ وہ چیز ہے جو روزوں میں کمی بیشی کو جو ہے مکمل کرتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں جب تک کہ وہ صدقۃ الفطر ادا نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگو دوستو، صدقۃ الفطر کا ادا کرنا ان لوگوں پر واجب ہے جو زکوٰۃ دینے کے مستحق ہیں۔ وہی مسئلہ ہے جن کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور 52.5 تولے چاندی ہو اور اس کے بالمقابل پیسہ ہو، لیکن شرط یہاں ہے کہ اس پر 1 سال کا گزرنا لازم نہیں ہے۔ چاند رات کے 1 دن پہلے بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا جتنا کہ سونا اور چاندی کے بالمقابل پیسہ ہو، کہیں سے وہ پیسہ آ گیا تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا، اس کو صدقۃ فطر دینا واجب ہے۔ گھر کا بڑا اپنے پورے تمام کنبے والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ چاند دیکھنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں نومولود بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بچے کا صدقہ فطر بھی جو ہے عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر روزوں کی کمی بیشی کو جو ہے اس کے اندر جو ہے پورا کرتا ہے اور اپنے روزوں کو اللہ کے ہاں مقبول کرواتا ہے، اور مسکین اور غربا بھی اطمینان کے ساتھ جو ہے عید منائے ہماری جیسا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صدقہ فطر بھی جو ہے انہی صاحب نصاب کے لیے جو ہے دینا واجب ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، صدقہ فطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں پر مشتمل فرما۔ ایک جو کشمش، کھجور اور جو ہے گیہوں، یہ 4 چیزوں پہ، اور جو ہے اناج کے اعتبار سے جو ہے وہ 2.5 کلو کے موافق ہو یا 1.25 سیر ہو،
یا اس کی رقم بھی دے سکتے ہیں آج کے دور کے زمانے کے حساب سے۔ کشمش کھجور 4 کلو کا ہو، یہ حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اناج بھی دے سکتے ہیں، یا اناج کے اعتبار سے اس کی قیمت بھی جس طرح سے آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے محلے کے مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ جو طے کیے ہیں اس کے حساب سے آپ جو صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جو نہ ادا کریں ان کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جو مالدار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں مال سے نوازا ہے، میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تمہاری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا جو ہے آپ کو عطیہ ہے مال۔ یہ مال اللہ نے تمہیں دیا ہے، دینے کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ تم اس کے لیے جو ہے غریبوں مسکینوں کا اس میں تمہارا ان کا حصہ ہے، اسے زکوٰۃ کے طور پر آپ کو ان تک پہنچانا ہے۔ جو نہ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے روز قیامت کے دن اس کے مال کو جو ہے داغ دیا جائے گا، جہنم میں اسے تپا کر کے اس کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اس کے پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے ہاتھوں کو داغا جائے گا، اس کے پیروں کو داغا جائے گا، حتیٰ کہ اس کے مال کو سانپ کی شکل بنا کر گلے میں تول کے طرح اسے لٹکایا جائے گا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اتنی وعیدیں ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند بکریاں تھے۔ وہ روزانہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس اخراجات زیادہ ہیں، صرف 4 بکریاں ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا کیجئے کہ میرے بکریوں میں برکتیں آ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ ساربہ کو مالدار بنا دے، اس کے بکریوں میں اضافہ کر دے۔ خاتم النبی، دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کب رد ہو سکتی ہے؟ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مال دیا کہ مدینہ منورہ میں رہنا ان کو دشوار ہو گیا۔ مدینہ منورہ چھوڑ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور، کلومیٹر دور جنگل کی طرح لیے اپنے ریوڑ بکریوں کا لے کر وہاں چلے گئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کا زکوٰۃ نکالنے کے احکامات نازل فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیجا، جو مالدار تھے ان کے پاس جا کر فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنے مال کا زکوٰۃ دیں۔ تو سب نے دیا۔ جب ساربہ کے پاس قاصد پہنچے تو ساربہ کو جو ہے گھمنڈ آ گیا، تکبر آ گیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں اپنے مال کا ٹیکس دوں؟ کب سے یہ نافذ ہو گیا؟ کس کا حکم ہے؟ میں نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھمنڈی، تکبر آ گئی، مال متا کے اندر تما آ گیا۔ وہ قاصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کا فرمان سنایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فوراً ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، وہ بھاگ کر آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گستاخی ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دیر ہو گئی، تمہارا مال روز قیامت تک اللہ کا حکم ہے کہ ایک بکری بھی تمہیں اللہ کے نام پہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت ختم ہو گیا۔ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا۔ ساربہ دوڑے آئے، میرے مال کا زکوٰۃ قبول کرو۔ اللہ کے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی پہلے خلیفہ اول نے فرمایا، جو چیز کو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، میں کون ہو سکتا ہوں کہ اس کے قبول کروں؟ اللہ اکبر۔ دوسرے خلیفے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر دوڑے آئے کہ میرا زکوٰۃ کا مال کا زکوٰۃ قبول کر لیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اے ساربہ، جو دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کا مال قبول نہیں کیا، پہلے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے قبول نہیں کیا، تو میں کون سا کھیت کا مولی ہوں کہ میں تمہارا مال میں کیسے قبول کر لوں؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، حدیث کے کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت ساربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کا زکوٰۃ کا وہ مال
آج تک قبول نہیں کیا گیا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، گھمنڈی تکبر، میں پنا میں کمایا، میرا مال، اسے چھوڑ دو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو۔ یہ مال بھی تمہارا نہیں، یہ جان بھی تمہارا نہیں، یہ تمہارا کوئی زندگی کا ہر لمحہ تمہارا نہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ یہ مال بھی اللہ کا ہے، یہ جان بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کے جان اور مال کے بدلے میں، جنت کے بدلے میں ان کا جان اور مال خرید لیا ہوں۔ یہ جان بھی تمہارا نہیں، یہ مال بھی تمہارا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، غنیمت جانو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور اس کا زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا ہے۔ غریبوں کا حق تمہارے لیے ذمہ ہے، اسے نکال کر غریبوں مسکینوں میں ادا کرو۔ یہ جو ہے غنیمت کا موقع تمہارے سامنے آیا ہے، نیکیوں کو ابھارنے کا موقع آیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ تمہارے لیے بہت بڑا غنیمت کا موقع ہے۔ یہ جو ہے اللہ کی رحمتیں بٹورنے کا موقع ہے، جہنم سے خلاصی کا موقع ہے۔ یہ شب قدر جس کے اندر ایک رات ایسی ہے، اس میں جو ہے 5 طاق راتوں میں جو ہے تلاش کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ 21ویں 23ویں ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اب 25ویں 27ویں 29ویں 3 راتیں ہمارے سامنے ہیں، نامعلوم کون سی رات شب قدر ہوگی، اس لیے طاق راتوں میں اسے جو ہے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، ان 3 راتوں کو جو ہے باقاعدگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے گڑ گڑاؤ اور اپنے مال کا زکوٰۃ نکال کر غریبوں مسکینوں میں ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے سننے سے اے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مبارک مہینہ جس کے اندر اللہ کی رحمتیں نزول ہو رہی ہے، اے اللہ کتنے بندے ایسے ہیں، اے اللہ کتنے نبی کی امت ایسے ہیں، سر عام جو ہے تیرے حکموں کی پامالی کی جا رہی ہے، سر عام نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا جا رہا ہے، نوجوان ہیں، اٹھے ہیں، کٹے ہیں، جس نے تو نے جسم کے تمام حصوں کو صحیح سلامت رکھا۔ میرے اللہ انہیں ہدایت دے دے، میرے اللہ انہیں روزے رکھنے کی توفیق دے دے، میرے پروردگار انہیں تیرا خوف ان کے دلوں کے اندر لا دے، میرے اللہ میرے پروردگار اے نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بنا دے۔ آج ان کی غفلت کی وجہ سے آج امت مسلمہ کے اندر جو ہے غیر ان کو جو ہے مارا ماری پھر رہے ہیں۔ آج ہمارا مسلم گاجر مولی کی طرح کٹے جا رہا ہے، آج ہمارے بیت المقدس پر حملہ ہو رہا ہے، ہمارے معصوم بچے کٹے جا رہے ہیں۔ میرے پروردگار عالم، جو فلسطین کے وہ ننھے منھے بچے، اے اللہ 86,000 بچے آج جو ہے شہید ہو گئے، اے اللہ اے مولا کریم ایران کے وہ 150 بچے، اے اللہ جو ظالموں نے جو ہے اسلام کے دشمنوں نے جو قتل کیا ہے، اے اللہ ان شہیدوں کو، ان کے ماؤں کو، ان کے باہوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا بیت المقدس کو آزاد فرما۔ اے اللہ جس کے لیے اپنی شہادت جو نوش فرمائے ہیں، اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اونچا اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ جس کے لیے جد و جہد کیا جا رہا ہے، اس ملک کو اے اللہ ترقی کی پذیر فرما دے، اے اللہ اسے فتح آبی عطا فرما۔ اے اللہ تو نے روز قیامت اے اللہ فرقوں کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کرے گا، مولا کریم تو اعمال کی بنیاد پر جو ہے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا۔ اے اللہ تیرے رحمت کے سائے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے مولا کریم، جو اسلام کی بقا کے خاطر اپنے خون اور جان و مال کو جو ہے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی عزت کی جان کی مال کی اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریمہ اسلام دشمن عناصر کو اے اللہ انہیں ہدایت دے دے، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اے مولا پروردگار عالم یہ تیرے مقدس مہینے کا اے اللہ تجھے واسطہ، تیرے نبی کا واسطہ، اے اللہ تیری رحمت کا واسطہ، اے اللہ ان ملکوں کو تو نیست و نابود کر دے جو مسلمان ہیں، جو اے اللہ مڈل ایسٹ کے جو مسلمان ہیں، اے اللہ جو کفر کا ساتھ دے رہے ہیں، اے اللہ جہاں پر تیرا گھر ہے، تیرے نبی روزے پاک مبارک موجود ہے، اے مولا کریم انہیں ہدایت دے دے، اے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اے مولا آج وہ بیت المقدس اے اللہ تیرے قبلے اول بند ہے، اے مولا کریم کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، سارے دروازے بند کیے گئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ جہاں پر تیری رحمتیں نازل ہوا کرتی تھی، ہزاروں کے لوگ تجھے آ کر سجدہ ریز فرماتے تھے، اے اللہ وہ آج بند ہے، اے اللہ ان کی وجہ سے بند ہے، اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اے مڈل ایسٹ کے اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے دے، اے مولا یہ کب جو ہے ان کے اندر عقل آئے گی، اے مولا انہیں ہدایت دے دے، انہیں جو ہے کفر کا ساتھ دینے سے باز آنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ سارے عالم اسلام کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، سارے عالم اسلام کے اندر تیرے اسلام کا جھنڈا بلند فرما، دین کو عام فرما، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہو دین ہر ایک کچے پکے گھر میں داخل فرما، دعوت اسلام کو عام فرما، دعوت و تبلیغ کو اے اللہ عام فرما، اے اللہ ہر ایک امت
امت کا نوجوان، ہر ایک امت کی ماں، ہر ایک امت کی بیٹی کو داعی اسلام بنا، اللہ کے راستے میں نکل کر اے اللہ دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ ایک واحد راستہ ہے اے مولا، تو نے کسی امت کو جو ہے اس کی تعریف نہیں فرمائی، اے اللہ تو اس نے اس امت آخری امت کو تعریف فرمائی۔ مقصد کہ تو ہے یہ عن المنکر نہیں، عن المنکر کرتی ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے، یہ کام کرتی ہے، یہ کام اس امت کو دیا گیا ہے۔ اے مولا اس امت کو اے اللہ تیرے رحمت کے صدقے میں اے اللہ تیرے دین کی بقا کے لیے اے اللہ قدموں کو جمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے تمام افراد کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ ہم سب کو آئندہ رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن مسجدوں کے اندر قرآن شریف کو مکمل کیا جا رہا ہے، اے مولا اس قرآن شریف کی بدولت ان مسجدوں کو آباد فرما، کرنے والوں کی تمام مرادوں کو پورا فرما، ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے ماں باپ کا درجہ اعلیٰ فرما۔ جو حفاظ اکرام اے اللہ جو سینے میں قرآن شریف کو پیوست کر کے جس طرح نے تو نے فرمایا تھا نحن نزلنا الذکر لہ لہا حافظون، آج کھڑے ہو کر ہزاروں کے سامنے امامت کرتے ہوئے اپنے سینے کے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے سنایا کر رہے، اے اللہ انہیں ترقی عطا فرما، ان کے اے اللہ قرآن مجید کے سنانے کو قبول فرما، سننے والوں کو قبول فرما، اور جو سنانے کا جو اے اللہ نظام بنائے ہیں ان کو اے اللہ قبول فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آئندہ رمضان نصیب فرما۔ اے اللہ اس چھوٹی پوٹی دعا کو تیرے رحمت کے سائے میں اے اللہ نبی کے صدقے میں قبول فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والمہدی الکرم مبین المکرم بارک وسلم صلوا علیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ محترم بزرگوں دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ملیں گے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ناچیز کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔